تراویح میں امام کو لقمہ دینے کا طریقہ دیکھیں. امام کو اگر آپ امام سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو کوئی یاد نہیں آ رہا، تو اس کو لقمہ دینے کی بھی کچھ اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ لقمہ وہ شخص دے سکتا ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو. اگر ایک آدمی ہے جو قرآن کی تلاوت سن رہا ہے لیکن نماز میں نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے پیچھے اور وہ سن رہا ہے، اس نے دیکھا امام غلط پڑھ رہا ہے تو اس نے پیچھے سے بتایا اور امام نے اس کی غلطی کو لے لیا، اس لقمے کو قبول کر لیا، تو ایسی صورت میں امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، پیچھے پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. لہٰذا کسی ایسے شخص کے لیے لقمہ دینا جائز نہیں ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص لقمہ دے تو امام کے لیے ایسا لقمہ لینا جائز نہیں. اگر اس نے لے لیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. دوسرا اصول یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر سامع مقرر ہے تو پھر غلطی اسی کو بتانی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے مساجد میں جناب ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک یہاں سے بتا رہا ہے، ایک یہاں سے بتا رہا ہے، ایک یہاں سے بتا رہا ہے، امام کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے. تو اگر ایک سامع مقرر ہے تو اسی کو آپ بتانے دیں. سارے لوگ اگر بتانا شروع کریں گے تو امام کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اسی سے ملی ہوئی بات یہ بھی ہے، امام کو نہ تو بہت بعض لوگ کیا ہوتا ہے بہت آہستہ آہستہ بتا رہے ہوتے ہیں، امام کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہے کہ بول کیا رہا ہے، پیچھے سے بتا کیا رہا ہے. اور بعض لوگ اتنا لاؤڈلی بولتے ہیں کہ پوری مسجد میں آواز گونج رہی ہوتی ہے. تو بھائی مقصد یہ ہے کہ امام جہاں پہ غلطی کر رہا ہے اس کی اس غلطی کی تصحیح اور اصلاح ہو جائے. تو آپ نہ تو بہت زیادہ پست آواز میں لقمہ دیں، نہ بہت زیادہ بلند آواز میں، اتنی آواز میں لقمہ دیں کہ وہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور اس کی غلطی کی اصلاح ہو جائے. اگر سامع مقرر ہے لیکن وہ نہیں بتا پا رہا، جسے میں نے بتایا سامع کو بتانا چاہیے، پھر کوئی اور حافظ ہے وہ بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ یا بلا ضرورت یا بغیر کسی کا انتظار کیے ہوئے ڈائریکٹ ایسے آدمی کا لقمہ دینا جو بطور سامع مقرر نہیں ہے، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. اگر امام صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اولاً اس کو موقع دینا چاہیے، لقمہ دینے میں جلد بازی نہ کی جائے. اگر امام پھر بھی نہ پڑھ سکے تو لقمہ دیا جائے، کیونکہ مقتدی کے لیے لقمہ دینے کی اجازت مجبوری اور ضرورت کی بنا پر ہے. لہٰذا اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا تو ایسی صورت میں اس کو لقمہ دیا جائے. اگر امام سے غلطی ہو اور سامع کے لقمہ نہ دے سکنے کی وجہ سے وہ تلاوت جاری رکھے اور غلطی کی وجہ سے معنی میں ایسا فساد نہ آئے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہو، اور پھر اگلی رکعت یا بعد کی کسی رکعت میں وہ آیت تصحیح کر کے دہرا لے تو اس کی گنجائش ہے. البتہ اگر اس غلطی کی وجہ سے معنی میں ایسا فساد ہے جس سے نماز فاسد ہو جائے تو سامع ورنہ مقتدیوں میں سے کسی حافظ کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے دے. اگر ایسی غلطی کی تصحیح نماز میں نہیں کی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی غلطی ہوتی ہے جس سے معنی ہی فاسد ہو جاتا ہے. اگر معنی میں ایسا تغیر فاحش جس کو کہا جاتا ہے وہ آ گیا تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی نماز میں، اور اگر اصلاح کر دی گئی تو نماز ہو جائے گی.